سنو مدینے کا انصاری ہے، کھجور ہاتھ میں ہے، کھاتا جا رہا ہے، آدھی کھجور کھا لی، آدھی اپنے ہاتھ میں لیے لے کے جا رہا ہے۔ سائل سامنے سے آیا، بھوکا تھا، پیٹ کے اندر پتھر، پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا تھا، بھوک برداشت نہ ہوئی، آدھی کھجور ہاتھ میں دیکھ کے کہنے لگا انطعم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کچھ کھانے کو دے۔ مدینے کا انصاری یوں نہ سمجھا کہ ساری کھجور کھاؤں، آدھی ہے اس کا کیا بنے گا، ساری کھا لوں چلو میرا تو بن جائے گا۔ اللہ کا نام لیا، آدھی کھجور ہاتھ میں تھی، فقیر کو دے دی۔ مرنے کا وقت آیا، موت کا وقت آیا، خاندان والوں کو بلایا، رشتہ داروں کو بلایا، او میری اولاد، میرے بچی بچیوں، میرے قریب آ جاؤ، میرے خاندان رشتہ دار واد میرے قریب آ جاؤ، میری قوم برادری والے قریب آ جاؤ۔ تمہیں پتہ میری کتنی کھجوروں کے باغ ہیں، تمہیں پتہ کتنے غلوں کے گودام ہیں، تمہیں پتہ میرے پاس کتنا روپیہ پیسہ ہے، یہ وراثت میرے بچے کی، یہ حصہ میری بیٹی کا، یہ میری گھر والی کا، یہ مسجد کا، یہ مدرسے کا۔ میرے مرنے کے بعد جب مجھے دفنا دیا جائے، مدینے کے چوک میں کھڑے ہو کے میری سخاوت جو ہے وہ تقسیم، میری خیرات تقسیم کر دینا۔ اللہ اکبر۔ ایسا ہی ہوا، موت آ گئی، تدفین کا انتظام کر دیا، سارے کا سارا مال تقسیم کر دیا۔ مرنے کے بعد کسی کے خواب میں آیا کہ بتا تیرے ساتھ کیا بنی، کہنے لگا رب اکبر کی قسم ہے، سارے گودام صدقہ کرنے کا اتنا ثواب نہیں ملا جتنا آدھی کھجور اپنے ہاتھ سے دینے کا ثواب مل گیا ہے۔ کیا وجہ؟ آدھی کھجور اپنے ہاتھ سے دی اور سارا گودام سے کھجوروں کا صدقہ کر دیا۔ تجھے تو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملنا چاہیے تھا، تجھے تو مکے مدینے کے پہاڑوں کے برابر ثواب ملنا چاہیے تھا، کہ تو نے آدھی کھجور کا کیا ثواب گنا دیا۔ کہنے لگا تجھے کیا بتاؤں، جو آدھی کھجور دی تھی میں نے دی، لینے والا جانے، جس کے راستے میں دی وہ جانے، دینے والا جانے۔ جب پورا گودام صدقہ کیا، میرے رشتہ داروں کو پتہ لگ گیا، میری قوم برادری کو پتہ لگ گیا، اللہ غنی، میرے قبیلے والوں کو پتہ لگ گیا، سب نے کہا واہ واہ، سخاوت کر کے چلا گیا۔ فرمایا آدھی کھجور میں واہ واہ نہیں تھی، سارے گودام میں واہ واہ شامل ہو گئی۔ اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ دیا، مالک نے وہ مال قبول کر لیا ہے۔ خدا کے واسطے تمہارے دروازے پہ لوگ آئیں، آج مدرسے کے اندر تمہیں بلایا گیا، ابھی تمہارے سے تعاون کی اپیل کی جائے گی، کبھی ذہن کے اندر یہ نہ سوچیو، کبھی ذہن کے اندر یہ بات نہ لے کے آئیو مولویوں نے جلسہ کر لیا گندم کٹھی کرنے کا بہانہ، مولویوں نے جلسہ کر لیا پیسہ بٹورنے کا بہانہ۔ رب اکبر کی قسم ہے، میں تو فخر کیا کرتا ہوں، کسی کو گانا گانے پہ دیتا ہے، تجھے مجھے قرآن سننے سنانے پہ دیتا ہے، اس سے بڑا اس کا کیا احسان ہے۔ تیری دکان کی کمائی، تیرے کارخانے کی کمائی، تیری ذمہ داری کی کمائی، تیرے ہاتھ کا پیسہ، تیرے فصلوں کی گندم اگر مدرسے کے اندر آ گئی، طالب علم کے پیٹ میں روٹی بن کے چلی گئی، اس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، تو دے کے بھول جائے گا، طالب علم کھا کے بھول جائے گا، جس کے قرآن کے لیے دیا قیامت کے دن وہ سارا تیرے سامنے رکھ دے گا۔ بندے چاہتا تو تیرے منہ پر آگ کی لپٹیں ڈالتا، تجھے آگ کی زنجیروں میں لپیٹ کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینکواتا، لیکن تو نے میرے قرآن پڑھنے والے کی لاج رکھی، آج میں نے اپنے دربار میں تیری نیکیوں کی لاج رکھ لی ہے۔ جب دینے کی نیت ہوا کرے تو میرے عزیزو خاندان نبوت کو دیکھ لیا کرو، خاندان اہل بیت کو دیکھ لیا کرو، اپنی اور میری ماں کو دیکھ لیا کرو، اپنی ماں کو دیکھ لیا کرو، اللہ غنی صحابہ کرام کی مبارک زندگی کو دیکھ لیا کرو۔ یہاں پہ جھنڈا لگانے سے عظمت صحابہ نہیں بڑھتی، گھروں کے اوپر جھنڈے لگانے سے عظمت صحابہ نہیں بڑھتی، تو دل کے اندر بتا صحابہ کی محبت کا کتنا چراغ جلایا۔ آج میرے
عزیزو میں قرآن پڑھتا ہوں، حافظ زکریا میرے لیے بوتل لے کے آ گیا، حضرت ڈائٹ بوتل ہے، پی لو گلا خشک ہو جائے گا، تھوڑی دیر میں اشارہ کروں گا پانی لے کے آ جاؤ گے۔ کسی کا مزاج بوتل کا، کسی کا چائے، کسی کا قہوے کا، دوران تقریر پیا کرتے ہیں علماء کرام، اپنا اپنا مزاج ہے۔ اللہ اکبر، تم قرآن پڑھنے آتے ہو، تم قرآن سننے آتے ہو، پوچھتے ہو خیرات کا انتظام ہے کہ نہیں، پوچھتے ہو بکرا پکایا یا بریڈل پکایا۔ اللہ غنی، آج قرآن کی عظمت تیرے میرے دل میں اس لیے نہیں کہ تیرا میرا قرآن پہ کچھ نہیں لگا۔ جا بلال کی قبر پہ جا کے کھڑا ہو کے پوچھ، بلال تیرا قرآن پہ کیا لگا ہے؟ آواز آئے گی، چمڑا میں نے ادڑوا دیا، آگ کے انگاروں پہ میں لیٹ گیا، زبان پر میں نے آگ کا انگارہ رکھوا لیا، اپنے اوپر پتھر کی چٹان رکھوا لی۔ او لوگوں، مصلحت کے تحت تم تو کلمہ چھوڑ دیتے ہو، بارش ہو جائے تم نماز چھوڑ دیتے ہو۔ میرے عزیزو، جب کوئی مسئلہ برادری کا آ جائے تم دین چھوڑ دیتے ہو۔ ہم نے جان کی پرواہ نہ کی، اپنی اولاد کی پرواہ نہ کی، اپنے خاندان ماں باپ کی پرواہ نہ کی، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن محمد کا دامن نہ چھوڑا۔ مکے کے چوک میں کھڑے ہو کے مکے کے ابو جہل کو کہہ دیا تھا، تجھے طاقت کے اوپر ناز ہے، حبشے کے بلال کو محمد کی صداقت پہ ناز ہے۔ آج میرے عزیزوں صدائیں دی جا رہی ہیں، مدارس بند کیے جا رہے ہیں، مساجد بند کی جا رہی ہیں، آج قرآن پڑھنے والوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، قصور حکومتوں کا نہیں ہے، قصور فوجوں کا نہیں ہے۔ اس وقت کیوں نہ روئے جب قرآن یتیم ہو کے تیرے دروازے سے روتا ہوا چلا گیا، برادری تیرے دروازے پہ راضی ہو کے آئی، ناراض ماموں برادری تیرے دروازے پہ راضی ہو کے آیا، جب تیری شادی بیاہ کے موقع پر پھپھی ناراض راضی ہو کے تیرے دروازے پر آئی، ہر ایک برادری والے کے قدموں میں تو پگڑی رکھ کے اپنے دروازے پہ لایا۔ خدا کا قرآن تیرے دروازے پہ کھڑا روتا رہا، تیرے گھر کے اندر برادری کو جگہ ملی، تیرے گھر کے اندر رسم و رواج کو جگہ ملی، تیرے گھر کے اندر خاندان کے خاندانوں کو جگہ ملی، نہیں ملی تو میں اللہ کے قرآن کو جگہ نہیں ملی۔ میرے عزیزو، ساری دنیا کا سامان تیرے گھر میرے گھر میں موجود ہوتا ہے، نہیں موجود تو خدا کا قرآن تیرے میرے گھر میں سامنے موجود نہیں ہوتا۔ اگر جگہ دیتے ہو سٹور میں جگہ دیتے ہو، اگر جگہ دیتے ہو ایسی جگہ دیتے ہو جب تیرا اور قرآن کا میرا قرآن کا سامنا نہ ہو۔ میرے عزیزوں، نحوست کے ڈبوں پر تو روزانہ مٹی صاف کرتے ہو، قرآن کی جزدان پر روزانہ مٹی تو کیا سال میں بھی مٹی اتارنے کا موقع نہیں ملتا۔ اب تو اور طرح طرح کے بازاروں میں ٹین کے کنستر کھمبوں کے ساتھ لٹکا دیے گئے کہ جی یہاں پر اوراق ڈالا کرو۔ رب اکبر کی قسم ہے، شہید ور کے اللہ کا قرآن لوگوں نے گھروں سے اٹھا کر ان ڈبوں کے اندر ڈال کر پھینکنا شروع کر دیا۔ کوڑے کی ٹوکریاں زمین پہ رکھی ہوتی ہیں، تم نے معاذ اللہ قرآن کو بھی کوڑا بنا دیا۔ قرآن جب روتا ہوا تمہارے پاس سے چلا گیا، تمہارے دروازوں سے چلا گیا، پھر زلزلے کیوں نہ آئے؟ اس بڈھے آسمان کو کب تک رولاتے رہو گے؟ آسمان نے تو ایسے لوگوں کے نظارے کیے جو روئے زمین پہ سجدہ کیا کرتے تھے، فرشتے آسمان سے ان کے ساتھ مصافحہ کرنے آیا کرتے تھے۔ اب آسمان یہ منظر دیکھ رہا ہے، بیٹا ماں کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے، ماموں بھانجی کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، سگا چچا بھتیجی بھگا کے لے گیا۔ میرے عزیزو، جب آسمان نے دیکھا اللہ اکبر ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بوڑھا ہو گیا، اس سال کتنے زلزلے آئے، کتنی مرتبہ زمین کانپی ہے، الہ العالمین تو نے تو کہا تھا تیرے پہ سجدے کرنے والوں کو چلاؤں گا، تیرے پہ سجدے کرنے والوں کو لٹاؤں گا۔ یا اللہ، یہاں تو منہ کالا کرنے والے میرے پر اللہ چل رہے ہیں، الہی میں کیا کروں؟ خدا کی قسم، ہر سال سمندروں کا پانی کناروں سے باہر نکل آتا ہے، تم کہتے ہو سیلاب آ گیا، سیلاب آ گیا۔ رب اکبر کی قسم، سیلاب نہیں آیا، بلکہ ہمارے گناہوں پر سمندر نے بھی رونا شروع کر دیا، ہم نے اپنے گناہوں پر سمندر کو بھی رونے پر مجبور کر دیا ہے۔ میرے عزیزو،
یہ درخت، یہ ہریالیاں کبھی کبھی گواہ ہوا کرتی تھی تیرے میرے قرآن کی تلاوت سے، ان پر سرسبز و شاداب بھی آیا کرتی تھی۔ اب یہ درخت اجڑ گئے، اب ویران ہو گئے۔ رو رو کے گزرنے والے سے کہتے ہیں تو گانا گا کر ہم سنسان کر دیا، تو نے گانا سنا کے ہمیں اجاڑ دیا۔ یہاں تو وہ لوگ گزرا کرتے تھے، اجڑے ہوئے ہوا کرتے تھے، یہاں سے گزرنے والا قرآن پڑھتا تھا، ہمارے چہروں پر ہریالی آ جایا کرتی تھی۔ کب تک میرے عزیزوں میرے نبی کی زندگی سے منہ موڑتے رہو گے؟ کب تک میرے عزیزوں میرے نبی کی زندگی کے جنازے گھر سے نکالتے رہو گے؟ آج میرے عزیزوں تیرے گھر کے اندر ساری جگہ ہیں، نئی جگہ تو تیرے نبی میرے نبی کی زندگی کو گھر کے اندر جگہ کوئی نہیں۔ آج امت کا جوان صبح شیشے کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، کس کا طریقہ توڑتا ہے، کس کی سنت پر اس طرح چلاتا ہے۔